بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے G8 کی یہ کلاس نمبر 30 کلاس ہے، اور آج کی کلاس کا آغاز ہم سب سے پہلے شاملین اور شاملات کے کچھ سوالات سے کریں گے۔ تو یہ سوال نمبر جو 33 اور 34 اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ جو پہلے سوال تھے وہ تو ہم نے گزشتہ کلاسز کے اندر اس کے جوابات دے چکے ہیں۔ تو یہ ایک سوال، اس کے اوپر غالباً 1-2 کلاس پہلے بھی مختصر بات ہوئی تھی۔ جو سوال نمبر 33 ہے 33، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف میں جو ورس نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے سورج اور چاند کے علاوہ 11 ستارے انہوں نے دیکھے، جس کو قرآن کریم نے 11 کوكباً سے یاد کیا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جب ایک لفظ ہو، مثلا آیتن کی انہیں مثال دی کہ اگر ایک آیت ایک نشان ہو تو آیتن ہوگا، اور اگر 2 ہوں تو آیتین کے لفظ آتا ہے، جیسے حولین، کاملین۔ اسی طریقے سے اگر رسول ایک ہے تو رسولان۔ تو اگر اس سے زیادہ ہیں، 3 آیات سے اوپر ہیں، تو پھر وہ آیات کہلائیں گے، جیسے تلک آیات الکتاب الحکیم، اور آیات کا لفظ آتا ہے، تو آیتن، آیتین اور آیات۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو سورہ یوسف میں آیت نمبر 5 میں 11 کوكباً 11 ستاروں کی بات ہوئی ہے، تو اگر تو یہ اوپر جا رہے ہیں تو پھر ایون مور، اگر 11 سے اوپر ہیں، 10 سے اوپر ہیں، تو پھر یہ واپس جو ہے یہ کوكبن یا کوكباً ایک آیا ہے، اور پھر آیتن ہوگا، یعنی ایک کی طرف آئے گا۔ یعنی کثرت میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اگر 11 سے نیچے ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بٹ لیس دین 11 وڈ بی آیات، اور اس کے اوپر اگر آئے گا تو پھر یہ ایک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام جو عدد ہیں، اگر ہم کہیں نا کہ واحد اور اثنان، اور اسی طریقے سے جیسے مختلف آتے ہیں، ثالث ہے یا ثلاثہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو عدد ہے یہ بھی عربی زبان اس کو ایک صفت کے طور پر پہچانتی ہے، یعنی کہ واحد اور واحدہ اور اثنان اور اثنتا، اس طریقے سے جو بنتے ہیں، اور آگے بھی اسی طریقے سے یہ چلتے چلے جائیں۔ تو 11 اور 12 اس کے بارے میں آپ کو سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 11 اور 12 اس میں واحد اور مذکر جو ہے اس کا دیکھا جاتا ہے، واحد اور مذکر جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں آیا ہے 12 شہرن، اور یہاں پہ بھی 12 یعنی 12 شہرن مہینے، 11 اور 12 یہ یاد رکھیں۔ یہ باقی تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک کے لیے آیتن، 2 کے لیے آیتین، اور پھر 3 اور 4 اور 5 اور 6 7 8 7 8 9 اور آگے جو ہے وہ اسی طریقے سے جمع آئے گا۔ لیکن جب 11 آئے گا
تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مرکب لفظ بن جاتا ہے، اس میں دو لفظ نہیں آتے، پھر وہ مرکب بن جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ہے نا، احد عشرہ کوکبن، تو احد ایک، عشرہ دوسرا لفظ، اور کوکبن تیسرا، تو یہ مرکب ایک شکل بن جاتی ہے. اور ابھی جو میں نے 12 کی مثال دی تھی، اس میں آتا ہے کہ اثنا عشرہ شہرن، شہر جو ہے مہینے کو کہتے ہیں. تو احد عشرہ 11 کیا چیز ہے، اس کے بعد سنگلر آئے گا ایک واحد، کوکبن. اور 12 کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، 12 کے اندر بھی یہ ملتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے، اثنا عشرہ شہرن، اثنا عشرہ شہرن. ٹھیک، تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ مذکر اور مؤنث کا جو فرق ہے گنتی میں، 1 سے لے کر 10 تک، یہ اسی طریقے سے ہمیں یہ جو ہے نا چیز ملے گی. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں کہ رجلن ایک مرد کو کہتے ہیں، مرد، ایک مرد کو رجلن کہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ ایک مرد، تو جو اس کی جو جس نے اس کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ کتنے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رجل کریم، ایک بہت ہی معزز مرد، اور کریم کی جو مؤنث ہے وہ کریمہ آئے گی. تو پھر اگر رجل کریم ہے تو رجل کریم کے بالمقابل جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ ہے امرأتن، اور امرأتن پھر کریمتن آئے گا کہ معزز عورت. تو رجل واحد ایک مرد، تو دوسری اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا امرأۃ واحدۃ، امرأۃ واحدہ یعنی ایک عورت. اب اگر میں کہوں کہ دو مرد، تو وہاں پہ رجلن جو ہے الف نون آخر میں آ کر رجلان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو اس کی عدد کی جو صفت ہے، یعنی جو نمبر ہے نا، وہ بھی بطور صفت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی ایڈجیکٹو کے معنوں میں لیتے ہیں. اور ایڈجیکٹو کے اندر بھی میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ دو مرد، تو اس کا یہ ہوگا کہ رجلان اثنان، رجلان اثنان یعنی دو مرد. اور اگر میں کہوں کہ دو عورتیں، تو ایک عورت کو امرأتن کہتے ہیں، تو اس میں الف نون جو ہے وہ دو کو ظاہر کرتا ہے. جیسے دیکھیں آیتن، اگر دو کرنا ہے تو آیتان. سورۃ الرحمن ایک بڑی اچھی اس کی مثال ہے، جس میں ورب کے اندر بھی آتا ہے، جس سے آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یبغیان، اور جنتان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. پھر آتا ہے کہ مدہامتان، وَمِن دُونِهِمَا جنتان، الف نون کے وہاں پہ کئی اس طرح کے آتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر امرأۃ واحدۃ ایک عورت، اور امرأتان اثنتان، تو اثنان مرد کے لیے، اثنتان دو عورتوں کے لیے. تو اب دوبارہ پھر سنیں کہ رجل واحد ایک مرد، اس کا بالمقابل امرأۃ واحدۃ ایک عورت، رجلان اثنان دو مرد، اور امرأتان اثنتان دو عورتیں. اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک، یاد رکھیں 2 کی ہم نے بات کر لی ہے، پہلا دوسرا 1 اور 2. اب 3 سے لے کر 10 تک جو ہے اس کے بارے میں ہم اس طریقے سے چلیں گے کہ آپ نے اگر مرد کی بات کرنی ہے، اگر مرد کی بات کرنی ہے تو اس میں جو عدد ہے نا وہ پہلے آتا ہے، اس کا جو عدد ہے وہ پہلے آئے گا. مثال کے طور پر ابھی ہم نے کہا کہ رجل واحد، ٹھیک ہے، ایک مرد، رجلان اثنان دو مرد. اگر میں کہوں کہ 3 مرد، تو میں اس طرح نہیں ہم کہیں گے کہ رجال ثلاثن، ایسے نہیں، بلکہ یہ آئے گا کہ اس میں کہ ثلاثت رجال، ثلاثت رجال 3 مرد. اور مؤنث کے لیے آئے گا ثلاث نسوتن، ثلاث نسوتن یعنی 3 عورتیں.
اور یہ بات جو ہے وہ پھر چلے گی 10 تک. عشرۃ رجالن 10 مرد کو کہیں گے، اور عشر نسوتن 10 عورتوں کو کہیں گے. تو اس طریقے سے یہ تھوڑا سا عدد کا اگر میں دیکھوں کہ آپ کو بتاؤں کہ جو نمبرنگ سسٹم ہے جو خاص طور پر 2 کے بعد 3 سے اوپر، وہ کافی مشکل اور کمپلیکس ہے، اور بار بار اس کی پریکٹس کرنے سے یا اس کا مطالعہ کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں، نہیں تو اکثر بندہ جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے. مثال کے طور پر آگے ہم چلتے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی تھی سورہ یوسف کے حوالے سے، اس میں تھا احد عشرہ کوکبن، ٹھیک. 11 اور 12 کے لیے جو ہے مذکر اگر ہوگا تو دونوں جو مرکب کے الفاظ ہیں وہ بھی مذکر ہوں گے. جیسے احد عشرہ جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک، احد عشرہ کوکبن. لیکن اگر میں نے کسی مؤنث کی بات کرنی ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ 11 عورتیں، ٹھیک، یا میں کہوں کہ 11 آیات، تو 11 آیات کے لیے میں استعمال کروں گا، کیونکہ آیت مؤنث ہے تو میں اس کے لیے احد عشرہ نہیں استعمال کروں گا. ہم کریں گے ٹیکنیکلی کہ احدى عشرۃ آیتن، آیتن یعنی واحد، اور احدى عشرہ وہ 11 کو کہیں گے آیتن کی نسبت سے. یعنی 11 کے لیے جو 11 کا لفظ بنانا ہے نا، 11 دو دو کہ احد عشرہ، اس کے بعد جو لفظ ہے اس کے مطابق وہ بنایا جائے گا. دوسرے لفظوں پہ آپ یوں سمجھیں کہ 11 کے لیے 2 لفظ ہیں ہمارے پاس، احد عشرہ اور احدى عشرہ. احدى عشرۃ یا احد عشرہ، یہ 2 لفظ ہیں ہمارے پاس. اب ہم نے استعمال کہاں پہ کرنا ہے احد عشرہ؟ اگر جو بعد میں جس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ مذکر ہے، میل چیز ہے، آبجیکٹ ہے، تو پھر احد عشرہ ہوگا. اب کوکب جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک، تو احد عشرہ کوکبن جو ہے وہ وہاں پہ آئے گا. اور اگر مؤنث کی بات ہو تو پھر ہم احد عشرہ 11 کے لیے نہیں کریں گے بلکہ احدى عشرہ تک کریں گے. اسی لیے احدى عشرہ ہم کہیں گے کہ امراتن یعنی 11 عورتیں. آیتن کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہیں گے کہ احدى عشرۃ آیتن. تو یہ تھا 11 کے لیے. اب آگے 12 کے لیے بھی سیم یہی پیٹرن ہوگا. سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ اگر 12 ہے تو اس کے لیے لفظ 2 ہیں ہمارے پاس، اثنا عشرہ. جیسے تھا نا احد عشرہ 11 کے لیے، تو اثنا عشرہ 12 کے لیے ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اثنتا عشرہ تھا 12 کے لیے. اب یہ اس بات کا ہم نے اندازہ کرنا کہ ہم نے احد جو اثنا عشرہ یہ جو 12 ہے یہ کہاں استعمال کرنا ہے؟ آیتن کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یا ہم نے یہ جو ہے فرض کریں کہ کوکب ہے یا کوئی اور چیز ہے کوئی، اس کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے. تو اب چونکہ کوکب جو ہے مذکر ہے تو ہم 12 کے لیے اثنا عشرہ کا لفظ استعمال کریں گے. اب جو شہر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خیر من الف شہر، سورۃ القدر کے اندر بھی آتا ہے، مہینوں کی جو 12 مہینوں کی جو گنتی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو مہینے 12 ہیں ایک سال کے اندر، تو اس کے اندر بھی جو شہر ہے وہ مذکر ہے، میل. تو اس لیے قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا کہ اثنا عشرہ شہرن، 12 مہینے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو چشمہ ہے، پانی کا چشمہ، جس کے لیے لفظ آتا ہے کہ عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو سپرنگ واٹر ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر آیا ہے، یعنی رکوع نمبر 7 میں سورہ البقرہ کا، کہ جب انہوں نے اپنا سونٹا، اپنا عصا ایک ریویلیشن کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ایک خاص جگہ پہ جو انہوں نے اس کو مارا ہے اس حجر پہ، تو وہاں پہ الفاظ بعد میں آتے ہیں کہ فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا. تو عین جو ہے، جو چشمہ ہے، اس کی جمع عیون آتی ہے، لیکن 11 اور 12 کے لیے آنے والا جو لفظ ہے جس کو فوکس کیا جا رہا ہے وہ سنگولر استعمال ہوگا. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، ٹھیک.
تو اسی لیے قرآن کریم نے وہاں پہ یہ بیان کیا 12 چشموں کے لیے کہ اسنتا عشرتا عینا فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، کہ وہاں پہ 12 جو چشمے ہیں وہاں سے پھوٹ پڑے. تو دیکھیں کہ 12 مہینے، اسنا عشرہ شہرن، اور 12 چشمے، کیونکہ جو عین ہے چشمہ وہ مؤنث لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو مؤنث جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے چشمے کو بھی. جیسے کئی ایسے لفظ ہیں جو بظاہر ان کا کوئی آخر میں تائے مربوطہ نہیں بھی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں. اس میں ایک لفظ عین بھی ہے، اس میں جو ہے فلک مثلا وہ بھی ہے، اور دلون بھی ہے جو ڈول کو کہتے ہیں. سورہ یوسف میں بھی جو پانی کے لیے جو ایک بکٹ ہوتی ہے، دلون اس کا ہے، فعدلہ دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے لفظ ہیں قرآن کریم میں بھی 8-10 ایسے آئے ہیں جن کے اوپر کوئی ایسے ہمیں واضح لفظ جو اس کی جو رسم الخط کے اندر یا ان کا جو کتابی لحاظ سے کوئی ایسی شکل نہیں ملتی، کوئی علامت نہیں ملتی. جیسے مؤنث کی علامت تائے مربوطہ ہے، یا آپ دیکھیں کہ جو الف ممدودہ، جیسے الف لمبا اور بعد میں حمزہ آتی، ایسا نہیں ہے. تو یا الف مکسورہ نہیں ہے جیسے بشرا، خبلا اور صغرا، لائک دیٹ، لیکن ان کو ہم نے ویسے یاد رکھنا ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی 11 کے لیے، احد عشرہ یا احد عشرہ تھا، اور فیصلہ کرنا ہے کہ بعد میں کون سا لفظ آ رہا ہے، اسنا عشرہ یا اسنتا عشرہ تھا، فیصلہ کرنا ہے کہ بعد میں لفظ جو ہے وہ کون سا آ رہا ہے. اس کے بعد 11-12 کے بات کرتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں 13 سے لے کر 19 تک. 13 سے لے کر جو 19 ہے وہ خاص طور پر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اس میں آپ یوں سمجھیں کہ مذکر کا مؤنث، مؤنث کا مذکر ہو جاتا ہے. یہ اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ فوکس کر رہے ہیں کسی مذکر لفظ کو، تو جو عدد بتانے کے لیے آئے گا وہ مؤنث ہوگا. یہ یہاں سے کافی مشکل ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیں، آپ نے اگر لفظ جو ہے آیتن کو فوکس کر رہے ہیں، آیتن، ٹھیک، اور اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ 13 آیات بتانی ہے، تو آپ نے جو پہلا جو لفظ ہے نا، مثلا 3 کے لیے وہ 2 ہیں آپ کے پاس آپشن، یا تو ہوگا سلاس یا ہوگا سلاستن، یعنی سلاسن یا سلاستن. تو اس میں یہ آئے گا کہ آیتن کے لیے سلاسہ عشرۃ آیتن. اور اگر یہ کوئی مثلا مذکر ہو، مثلا آیتن تو وہ ہے، اگر ہم دیکھیں کہ کوکب ہے جو ستارہ ہے، یا کوئی اور لفظ دیکھیں، رجل دیکھیں، تو وہاں پہ پھر 13 مردوں کے لیے اگر آئے گا تو آئے گا سلاست عشرہ رجلا. تو ایک جب اس کی ٹاپک آئے گا تو میں اس کے بارے میں مزید وضاحت کے ساتھ، نوٹس کے ساتھ آپ کے سامنے میں یہ چیز رکھوں گا. لیکن اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ جو لکھنا تھا، کانسیپٹ تھا کہ 10 تک تو پورا، مثلا آیت 1، آیات 2، اور پھر آگے 3، 4، 5 ان کے لیے آیات، اور 11 سے اوپر جو ہے وہ پھر 1 شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کا جزوی طور پر پارشلی یہ بات ٹھیک ہے صرف 11 اور 12 کے لیے، ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو 20 تک آگے جو ہے نا وہ یہ چلتا ہے. لیکن شروع والی جو چیزیں ہیں جو مرکب ہیں وہ بدل جاتے ہیں. باقی آگے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ فوکس ورڈ کو کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے پھر آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے. کہ مثال کے طور پر اگر 20 سے بات اوپر چلی جائے، 19 تک تو میں نے بتا دیا، 20 سے اوپر چلی جائے اور 100 تک، جو 90 تک، تو اس میں پھر جو لفظ ہوگا وہ تو ایک ہی استعمال ہوگا. مثلا اگر 20 مرد ہیں یا 20 آیات ہیں تو وہ اسی طریقے سے آئیں گی کہ اب مثلا اگر آیات ہے نا تو وہ آئے گا کہ عشرون آیتن، یہ آیتن، یہ لفظ آئیں گے.
اور اسی طریقے سے باقی جو ہے اگر مرد ہے ان کے لیے بھی یہ چیزیں آئیں گی. اور اگر ہم نے احد عشرہ اس کے درمیان میں واو نہیں آتا، نہ 11 میں آتا ہے، نہ 12 میں، نہ 13 میں، نہ 14 میں، لیکن 20 کے بعد جو ہے یعنی 20 کو کہتے ہیں نا، تو اگر 21 کی بات کریں تو درمیان میں پہلے وہ لفظ آئے گا. مثلا 21 ہے تو ایک پہلے آئے گا، پھر درمیان میں واو آتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ 21 ستارے، تو یہ اس کا ہوگا کہ احد و عشرون کوکبن، یعنی کوکبن منصوب، اس کو فکس کیا ہوا. اور اگر جو عورتوں کی بات ہوگی تو پھر وہ ہوگا احدا و عشرون امراۃن. تو یہ کچھ میں نے آپ کو اس وقت بتایا ہے، جتنی آپ کو کچھ آپ نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. باقی جب ہم ٹاپک کے آئیں گے تو میں مزید نوٹس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال یہی بات پھر نکلی ہے کہ 11 12 ان کو آپ مد نظر رکھیں، اور 13 سے لے کر 19 تک جو ہے وہ آپ یہ مذکر مؤنث آپس میں الٹ ہو جاتے ہیں. اور آگے جب 20 سے اوپر بات چلتی ہے تو پھر جو مذکر ہے اس کے لیے احد، اور جو مؤنث ہے اس کے لیے احدا. اور بعد میں جو دہائیاں ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ 20 30، وہ جو ہے وہ برقرار رہتی ہیں، اس کا پیٹرن ایک ہی رہتا ہے، اور وہ ہے واو نون آخر میں آتا ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں کہ 20 تو وہ ہوگا 20. اور آگے اگر کریں کہ مثال 90 تک میں نے کہا ہے کہ 90 90، وہ جو ہے پھر اسی طریقے سے وہ آگے جائے گا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات کریں گے. اب چلتے ہیں اگلے سوال نمبر 34 کی طرح جو ہے 34 کی طرف، اور یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے یہ سوال ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہوا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وقال نسوۃ. سوال یہ ہے کہ لفظ نسوۃ کے ساتھ قالا کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ نسوۃ عورتوں کو کہتے ہیں، تو نسوۃ اگر عورتوں کو کہتے ہیں تو پھر قالا کی جگہ قالت استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ یہ استعمال نہیں ہوا بلکہ لکھا ہوا قال نسوۃ. تو اس صورت میں یہ بات یاد رکھیں کہ افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں. افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، یعنی عدد کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو 10 افراد کو اوپر دلالت کرے، یعنی 10 افراد تک کے لیے اس کو سمجھا جائے، اور ایک وہ ہے جو 10 سے اوپر کے لیے آتی ہے. یعنی جو پلورل کا سسٹم ہے وہ عربی میں 2 طرح سے ریکگنائز ہوتا ہے. ایسی جمع جو 10 یا 10 سے کم افراد کی طرف اشارہ کرے اس کو جمع قلت کہتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ شارٹ فارم آف پلورل، یعنی کہ پلورل اے جمع قلت، یعنی جس کے اندر 10 سے زیادہ، اس کی جو کیپیسٹی جو ہے وہی زیادہ سے زیادہ 10 ہے. ٹھیک. اور ایک ہوتی ہے جمع کثرت، جو بے شک 10 سے اوپر 11 ہو، 50,000 ہو، ملین ہو، بلین ہو، سب کے لیے وہ آتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں. جمع قلت جو صرف 10 تک آتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جمع کثرت، اور وہ پھر جتنی مرضی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جمع قلت جو ہے اس کے اوپر ایک پابندی ہے کہ بس اتنا یہاں تک. جو جمع قلت ہے اس کے جو اوزان ہیں وہ 4 بڑے مشہور ہیں. یعنی اوزان سے مراد ہے اس کے سانچے، اس کی ڈائی، اس کے پیٹرن. ٹھیک. اور وہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں. ایک اس کا جو فرض کریں نسبت ان کو بات کریں تو نسبت ان کا جو پیٹرن ڈائی ہے وہ ہے فعلتن. فعلتن کے وزن کے اوپر جتنی بھی جمع آئیں گی وہ قلت کے تحت آئیں گی، یعنی 10 تک ان کا اشارہ 10 تک ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں. ٹھیک. اب
عورتوں کے لیے نساء کا لفظ بھی آتا ہے، سورہ نساء بھی ہے جو سورہ نمبر 4، اور بہت ساری جگہ پہ قرآن مجید میں نساء کا بھی آیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور بھی جو ہے لفظ یہ آیا ہے۔ تو نسوتن، یہ جو سورہ یوسف کی بات ہو رہی تھی، وہ وہاں کی اگر غور سے سارے سین کا دیکھیں کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، جو بادشاہ تھی، عزیز مصر تھا، اس کی جو بیوی تھی، وہ خاص جو ایک ان کا ایک طبقہ تھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ٹاپ ایک سرکل تھا، جو ایک محلاتی اور ایک رائل سرکل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک محدود یعنی کہ ہوتا ہے، ایک عام لوگ نہیں بلکہ ایک محدود جو گنے چنے جو وزراء کی بیگمات یا وہ جو ہوتی ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ وہاں پہ، اور اس لیے یہ لفظ قرآن کریم نے نساء استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ جن کی تعداد ایک مٹھی بھر ہینڈ فل، جو 3 سے لے کر آپ سمجھیں کہ 9-10 تک پہنچتی، اتنی عورتیں تھیں، ایک چھوٹا سا گروپ تھا ان کا رائل کا، اور وہ جو ہے اس کا وہ سارا پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس جو عورت جو ہے جو جس کا جو الزام لگا رہی تھی اس کو کیچ کرنے کے لیے اس کو اپنے دام میں پھنسایا، اور پھر آخر میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے۔ تو اب میں نے بتایا کہ فعلتن کے وزن پہ ہے، اب دیکھیں فعلتن، فا کے نیچے کسرہ، عین کے اوپر سکون، لام کے اوپر فتحہ، اور فعلتن، اور اسی پیٹرن پہ ہے نسوتن۔ اس طرح کے جتنے بھی آئیں گے یہ جمع قلت کے ہیں۔ پھر اسی لحاظ سے جو السنتن جو ہے، جو زبان کو کہتے ہیں، تو لسان کی جمع جو ہے وہ السنتن، یہ بھی افعیلتن کے وزن پہ ہے۔ تو 4 اس کے پیٹرن جو مشہور ہیں، افعلن، اور اس کی جو جمع عین، افعالن اس کی جمع اقوالن، افعیلتن اس کی جو پیٹرن ہے السنتن، اور فعلتن اور اس کا ایک مثال جو ہے میں نے آپ کو یہ نسوتن اور فرق کی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر 2 لفظ ہوں آپ کے سامنے، نسوتن اور نساء، تو نساء جو ہے 10+ جتنے بھی ہو جائیں عورتیں، بے شک پوری دنیا کی، اور نسوتن سے مراد وہ محدود کوئی بھی سیکشن کی عورتیں یا جن کی تعداد اتنی ہے۔ اور جمع قلت سے پہلے اگر ورب نے اس سے پہلے آنا ہو تو پھر وہ مذکر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کی مثال جو ہے وہ آئی ہے کہ وقال نسوتن، لیکن، اور اس کو کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ، یعنی کہ جس میں ورب جو ہے وہ پہلے آتی ہے اور جو فائل ہے یعنی کہ جو کام کرنے والا جس کی طرف منصوب ہو رہا ہے وہ بعد میں آتا ہے، وقال نسوتن۔ لیکن یہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم سورہ یوسف میں چلیں کہ یہ سورہ یوسف، اور اس میں یہ لفظ تھا 31 میں، یہ دیکھیں، اور شہر کی عورتوں نے کہا، یہ دیکھیں شہر کی عورتیں فی المدینہ تھی، وہ ایک محدود نسبت ان سے لفظ پتہ چل گیا کہ یہ پورا شہر کی عورتیں نہیں تھی، بلکہ خاص جو اس کے حلقہ تھا، ایک سرکل تھا، رائل سرکل تھا، اس کی وہ انہوں نے کیا، اور پھر یہ ساری انہوں نے یہ بنایا سارا چال۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو آگے میں دیکھیں، جیسے میں بتایا کہ یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ دوبارہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ یہاں پہ آیت نمبر یہ دیکھیں، آیت نمبر ہے 51، وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ اب یہ دیکھیں نسوہ، یہ اللاتی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللاتی قطعن أيديهن، اشارہ انہی کی طرف ہے، لیکن جنہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ بیٹھی تھی، ان کو زخمی کر لیا تھا، تو یہ دیکھیں اس کے بعد جو قطعنا ہے یہ اس کو ساتھ میچ کر رہا ہے، یعنی اس میں وہ مذکر کا نہیں بلکہ اس کے بعد میں جو آنے والا فکرہ ہے اس کو وہ مؤنث کے مطابق ہی انہوں نے اس کی ورب بھی لے کے آئے ہیں۔ تو
یہ تھا اس کے بارے میں کہ اگر جمع قلت سے پہلے کوئی ورب استعمال ہو، فعل استعمال ہو، تو وہ عموماً جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، جس کی مثال جو ہے یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے کہ 2 مرتبہ یہاں پہ نسوہ استعمال ہوا ہے، ایک میں شروع میں آ گیا اور یہاں پہ جب اس کی بعد میں ان کا یہ ورب قطعنا وہ اس کے ساتھ میچ کیا، جیسے یہاں پہ ہے کہ آگے کئی ایسے لفظ آتے ہیں، یہ دیکھیں مثلا یہ پھر جو بھی اگر اس طرح کا بعد میں آئیں گے تو وہ یہ تو ویسے ایک ہے، لیکن اصل جو بات تھی وہ آ گئی ہے اس کے اندر، اور بھی مثالیں ہوں گی، اگر کوئی اور ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ چلیے تو یہ تھے آپ کے سوال کا جو 33 اور 34 نسوتن اور 11 ستاروں کی بات، 11 ستارے اور 12 چشمے، 12 مہینے، اور کووڈ-19 کی چل رہا ہے جو بھی جس طرح کا بھی دنیا کے اندر حالات، سورہ مدثر میں 19 چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو کہتے ہیں نا کووڈ-19، تو اس حساب سے بھی میں آپ بتاؤں کہ وہاں پہ 19 جہنم کے داروغوں کا، فرشتوں کا ذکر آتا ہے، تو لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے 19 19 نہیں آیا، 19 وہی مرکب جب آئے گا تو چونکہ وہاں پہ وہ استعمال ہوا ہے، تو آپ دیکھیں پہلا انہوں نے مؤنث 9 اور بعد میں 10، اور انشاءاللہ اور بھی کچھ یاد آیا نا تو پھر آپ کو بتائیں۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے ترجمۃ القرآن کی طرف، اور پچھلی مرتبہ ہم نے ایک مائک دیا تھا، اب یہ سارا ہم نے دوبارہ اس کو حل کرنا ہے، تو آپ پلیز مائک دیجئے، اور یہ میں نے جو ہم نے کی ایک لائن ہم نے مکمل کر لی تھی، اب ہم نے ترجمہ کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کو ما ترکیب و تجزیہ، تو ایک ایک لفظ کو جو اس کے متعلق سوال ہوں گے وہ ہم نے حل کرنے، تو پلیز ہاتھ ان کو مائک دیجئے۔ السلام علیکم جی G8161 G8161 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے جو لائن نمبر 2 یا سطر نمبر 2 ہے، آپ اس کے اوپر اپنا کریں، ترجمہ بھی بیان کیجئے 1 بائی 1، اور ساتھ جو اس کی ترکیب بھی بیان کریں اور تجزیہ بھی بیان کریں، اس کے بارے میں جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس یہ الفاظ ہیں، اب یہاں سے لے کر یہ پوری لائن جو ہے یہ آپ نے کور کرنی ہے، تو پلیز شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ الکافرین اسم معرفہ ہے، جمع مذکر سالم کا اسم ہے، اور منصوب اور مجرور استعمال ہو سکتا ہے۔ ترجمہ اس کا کفر کرنے والے۔ ٹھیک ہے، انکار کرنے والے، بالکل اچھا آپ نے کہا ہے کہ اچھا یہ آپ نے جو اس کی تجزیہ کیا ہے گرامیٹیکل انالیسس، بالکل ٹھیک ہے ترکیب اس کی۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کس چیز سے یہ پہچانا کہ یہ منصوب بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مجرور بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ منصوب یعنی ایسی حالت میں جب نسبی حالت ہو، حالت نصب میں، اور حالت جر میں یعنی مجرور حالت میں، کس چیز سے آپ نے پہچانا؟ جی کیونکہ اس کی جو رفعی مرفوع حالت ہے وہ الکافرون آتی ہے، جو کہ واو اس کا رفع کی علامت کہلاتی ہے، اور الکافرین اس کی نصب اور جر بالیا، اس سے یہاں سے ہم پہچانتے ہیں اس کو۔ جی ٹھیک ہے بالکل، اور کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہے؟ جی نکرہ اسم کی جو عام پہچان ہے وہ اس کے آخر میں تنوین ہونی چاہیے، جیسے اگر یہ نکرہ ہوتا تو یہ اس طرح ہوتا، ایسے ہی ہونا تھا اس نے، لیکن کافرینہ ہونا تھا، الف لام نہیں ہونا تھا، اور الف لام جو کہ معرفہ کی علامت ہے وہ اس سے ہم نے پہچانا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ٹھیک ہے. اور کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ جو ہے وہ مذکر ہے, میل آبجیکٹ ہے, مذکر, مؤنث کیوں نہیں؟ جی جب ہم الکافرینہ کا ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے تو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس کا واحد تلاش مفرد جو کرنا ہے, پڑے گا. واحد مفرد, اس کی طرف جائیں گے. بالکل بالکل. وہ کیا تو وہ ہوگا؟ ہمیں الکافرو یا الکافرہ یا الکافری, جیسے جر اور نصب میں الکافرہ الکافری اس طرح ملے گا. یعنی آخری جو دو واو نون یا یا نون اگر نکال دیں تو پیچھے جو بچ جائے گا وہ جی پھر اس کا مفرد ہو جائے گا نا, واحد. جی ٹھیک ہے نا, اس حساب سے آپ نے جواب بالکل ٹھیک ہے. تو اگر فرض کریں کہ یہ مجرور حالت میں ہو تو اس سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ کیا کوئی ایک سجیشن دیں کہ اس سے پہلے کیا آئے گا؟ جیسے کافروں میں یا کافروں کے ساتھ تو حرف جار اس کے ساتھ آنا چاہیے, بالکافرینہ یا فی ٹھیک ہے, الکافرینہ. بالکافرینہ یا من الکافرینہ. ٹھیک, جی جی صحیح ہے. اور اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ منصوب ہو جیسے الکافرینہ اور یہ منصوب حالت میں ہو, حالت نصب میں ہو, تو پھر کیا اس کے پہلے ہوگا؟ اس سے پہلے پھر یا تو کوئی فعل ہوگا جو کہ جیسے گرامر والے جانتے ہیں کہ کوئی متعدی فعل ہوگا جس کے لیے یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا, اور دوسری صورت یا پھر اس سے پہلے کوئی حروف مشبہ بالفعل آ جائیں گے. کچھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس کے مثال کے طور منصوبہ پر اگر بالفعل. یہ آ جائے نا کہ انا اگر آ جائے تو ہاں تب بھی یہ اس کی یہ پوزیشن بن جائے گی نا, ان جی الکافرین. ٹھیک ہے, جی جیسے آتا ہے ان المسلمین. یا اگر ہم اس کے پہلے کوئی ورب لگا دیں, مثال کے طور پر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے یا اس نے کی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ لعن اللہ الکافرین. بالکل. ٹھیک ہے نا. جی چلیں جی, اگلا جو ہے یہ 52 ٹائمز کلاس کے شاملین شاملات, یہ 52 ٹائمز جو ہے نا یہ اسی پیٹرن پہ استعمال ہوا ہے, انہی اعراب کے ساتھ, حرکات کے ساتھ. اگلا لفظ بیان کیجیے. جی الکفرۃ یہ بھی اسم معرفہ ہے اور حالت رفع میں ہے, مرفوع اسم ہے, اور کافرون کی جمع ہے جو, اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا جو خدا کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں, کرنے والے. کرنے والے. ٹھیک ہے, کرنے والے. یعنی کہ جو کافرون کی جو 3 جمع آتی ہیں, جیسے کافرون ہے اور کفار ہے اور یہ تیسری کفرہ. ٹھیک, جی یہی. اچھا ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. اور یہ حالت رفیع میں, اور کس بات سے آپ نے پہچانا کہ یہ نہ تو حالت نصب میں ہے نہ یہ حالت جر میں, کس وجہ سے؟ جی اس کے آخر میں جو ضمہ ہمیں ظاہری رفیع جی حالت نظر بھی آ جی رہی جی, ہے. جو واضح طور پہ سامنے نظر آ رہا ہے الکفاراتو, یہ تا جو ہے اس کے اوپر چونکہ ایک محقق ایک چیز وہاں پہ بیان کر دی گئی ہے تو اس لیے اس کو فکس کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک مرتبہ آیا سورہ عبس میں, اولئک هم الکفرۃ الفجر. اچھا جی, اگلا بتائیے. جی اگلا ہے الکفورہ. الکفورہ بھی اسم معرفہ ہے, الف لام سے ہمیں پتہ چلا, اور نصبی حالت اس کی ظاہر نصب بھی نظر آ رہی ہے, آخر میں جو فتح نظر آ رہی ہے ہمیں. اور الکفورہ کے اپنے معنی ہیں سخت ناشکرا, اور یہ اسم مصدر بھی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس میں مصدر بھی ہے اور سخت ناشکرا, ناشکرے کے معنوں میں یہ استعمال ہوا. ان الانسان لربہ لکفور, قرآن مجید میں آیا ہے. بہرحال تو الکفورہ را جو ہے اس کا بھی, اچھا اس کا بھی سیم. اچھا, تو اگر فرض کریں کہ اس کو ہم نے یہ نسبی حالت ہے, جری حالت میں لے کے جانا ہے, پھر کر کے دکھائیں اس کو, اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر استعمال کریں. جی فی الکفوری سخت ناشکرے میں, سخت ناشکرے میں, یا بالکفوری سخت ناشکرے کے یہ ساتھ. آپ ماں لگا دیں, مال ما, کفوری, ہاں جی سخت ناشکرے کے ساتھ. مال کفوری. جی یہ بھی کہہ سکتے. ٹھیک ہے, لا تصاحب مع الکفور. چلیں اگلا بتائیے. اچھا یہ ایک مرتبہ ہی آیا ہے, یہ ایک مرتبہ ہی آیا ہے. ٹھیک ہے, اگلا نیکسٹ. الکوافری, تو یہ بھی جیسے کہ الف لام لگا ہوا اس کے ساتھ معرفہ بنانے کے لیے اسم معرفہ ہے, اور حالت جر میں آخر میں را کے نیچے ظاہری کسرہ بھی نظر آ رہی ہے, اور آگے نہیں پتا اس کا اچھا جمع ہے شاید.
یہ جو لفظ ہے کافرتن، ایک ہوتا ہے نا کافر انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، اور کافرتن اس کی مؤنث جمع آ گئی نا، مؤنث آ گیا نا، یعنی کہ انکار کرنے والی، کفر کرنے والی. تو جی کافرتن کی جو جمع ہے نا، وہ یہ ایک مرتبہ قرآن کریم میں سورہ الممتحنہ پارہ نمبر 28 میں استعمال ہوا ہے. تو وہاں پہ الکوافر، تو الکوافر یوں سمجھیں کہ کافرتن کی جمع ہے. اچھا ٹھیک، یہ چلیں نئی اگلا بات لفظ بیان کریں. ایک مرتبہ آیا. ہاں جی، اگلا مرتبہ ٹھیک. بیان کریں. الکفارہ، الکفارہ اور پھر الکفارو اور الکفاری، یہ سارے اکٹھے آ رہے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں یہ اسم معرفہ ہیں اور جمع مکسر ہے. کافرون کی جمع مکسر اس طرح بھی ملتی ہے، جمع سالم بھی ملتی ہے جو کہ کافرینہ ہمیں نظر آ گئی پیچھے، کال کافرونہ بھی نظر آ گئی، اور جمع مکسر بھی ملتی ہے الکفارہ. یعنی اور انکار جی یعنی اس کے جو اصل جو ابتدائی جو حروف ہیں وہ کٹ گئے ہیں، ان کو قطع کر کے، ان کو آگے پیچھے کر کے نئے پیٹرن کے اندر ان کی جمع بنائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جمع مکسر ٹوٹی ہوئی، بروکن پلورل، ٹوٹی ہوئی، یعنی وہ سالم نہیں ہے. جیسے آپ کا دیکھیں نا کہ کافر، کافرون، واؤنون کیا، شروع کا آغاز بالکل سلامت رہا، آپ نے صرف ایڈ کیا. لیکن یہاں پہ کافرون کو کفار، درمیان میں آپ دیکھیں پیٹرن اس کا چینج ہو گیا، جو حرکات ہیں وہ بدل گئی، ایک جو لیٹر تھا وہ ڈبل ہو گیا، جیسے کفار. تو اس لیے یہ پھر ٹھیک ہے آپ کا کہ جمع مکسر، بروکن پلورل اس کو کہیں گے. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں جمع غیر سالم. اور الکفارہ نصب، الکفارو مرفوع، اور جی الکفاری الکفاری. حالت جر میں. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ الکفارہ، الکفارو، الکفار، من کہاں پہ لگے گا؟ من جہاں پہ حالت جر میں ہے، من الکفاری، کفار میں سے. یا ایوہا کہاں لگے گا؟ یا ایوہل، یا ٹھہر جاؤ، یا ایوہل، یا ایوہل کفارو. جی ٹھیک ہے، جب آپ نے ندا دینی ہے تو آغاز کرنا ہے مبتدا، آغاز کرنا یا قل یا ایوہ الکافرون آتا ہے نا. تو اگر ہم ویسے کریں جمع مکسر یا ایوہ الکفار تو کفارو آئے گا. ٹھیک ہے، اگلا فائنل لفظ آپ کا آ گیا الکفرہ. جی الکفرہ بھی اور ساتھ الکفری کو بھی ملا لیتے ہیں اگلے والے کو. یہ دونوں الکفرہ حالت نصب میں اور الکفری حالت جر میں، اور اس کی حالت رفع جو کہ الکفر ہوگی. یہ تینوں اسم مصدر ہوں گے، جو کہ ہمیں اسم مصدر 3 ہمیں ملے ہیں آج کے لیسن میں، کل پچھلے لیسن میں بھی. الکفرہ، کفران اور کفورن، یہ 3 ہمیں اسم مصدر ملے تھے. اور اسم مصدر جی ٹھیک ہے، انکار کرنا. چلیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ویری نائس. چلیں آپ کی باری ختم، آگے اب دوسرے آ جائیں. جی G8223. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں جی، آپ کے پاس لائن نمبر 2 ہے. حافظ صاحب میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، لائن لیکن نمبر 3 سوری. اتنی اچھی نہیں ہوں میں، تو پلیز فرگیو می اف آئی کوئی بات نہیں، کوئی بات. یہ سارا پریکٹس ہے، اسی لیے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ترجمہ کی پریکٹس. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو. ابھی بہت اچھا انہوں نے بتایا، ایکسپلین کیا. تو آپ جو کچھ باقی ساری جو کلاس ہے نا، وہ بھی اگر آپ کو وہ چیزیں آتی ہیں تو آپ کی دہرائی ہو جائے گی، نہیں ہے تو یہ اپنے نوٹ بک ساتھ رکھا کریں اور وہ نوٹ کر لیا کریں. تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کا پکا ہوتا جائے گا، کیونکہ اب ہم نے اسی پیٹرن کے اندر چلنا ہے. کچھ آگے چلیں گے ساتھ، اب کافی سارا ٹائم پریکٹس ہوا کرے گی. چلیں جی. بالکافرینہ، یہ اسم معرفہ ہے اور جار مجرور ہے. اور کیونکہ یہ بی لگا ہوا ہے حرف جار، اس لیے یہ جری حالت میں، کیونکہ کافرینہ بہت ہو سکتے ہیں، جری اور نصبی بہت ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ سامنے ہمارے لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جری حالت میں. تو پلورل ہے، یہ سالم پلورل ہے. جی، یعنی جمع سالم. جی جمع سالم، اور کافرونہ سے کافرینہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کے جو اعراب ہیں جو وہ کہاں پہ ہیں؟ یعنی کہ اعراب کے جو آخری حرکت ہوگی نا، جر بالیا ہے. ہاں جی، یا نون کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، یا نون. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں سے با نکال دوں تو یہ واپس کس حالت میں جائے گا؟ الکافرونہ.
الکافر الکافرون. ٹھیک ہے, الکافرون آئے گا, با نکل گیا, الکافرون با لگ گیا تو بالکافرین. ٹھیک, اگر میں با کی جگہ آپ نے کہا کہ با کی جگہ یہ ہے بالکافرین, اگر با کو نکال کے میں لی لگا دوں جیسے ہم نے وہاں پہ کیا تھا, تو پھر کیا تبدیلی آئے گی کوئی اس میں؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, پھر ایسے پھر ہی کوئی رہے گا تبدیلی کیونکہ نہیں, لی ایسے ہی بھی رہے گا کیونکہ با بالکافرین یا للکافرین وہی رہے گا جیسے ہم اس آیت کے اندر بھی پڑھ رہے تھے. چلے ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. اور اگلا یہ 3 مرتبہ آیا قرآن کریم میں. جی بالکفر یہ مصدر ہے, جی اور الکفر اس کے ساتھ بھی لگا ہے حرف جار, تو اس لیے وہ مجرور ہو گیا ہے, اور کفر کے ساتھ اس ٹھیک کا ہے. مطلب. اچھا, میں اس میں سے با کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, الف لام کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کیا باقی کیا بچا؟ کفرن. ٹھیک ہے, شابش. کفرن کفرن. ٹھیک ہے. اور اگلا جو یہ 4 مرتبہ آیا, آگے جو لفظ ہے بی کافرین, اس کو ذرا کریں آپ. بھی کافرینہ, کافرینہ جو ہے وہ پھر جمع سالم ہے کافر کی, اور مجرور حالت میں ہے بی کی وجہ سے, بی حرف جار, اور کافرینہ مجرور حالت میں جر بل یا. ٹھیک ہے. آخر عراب ٹھیک ہیں ہے. وہ لفظ کے ساتھ عراب آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ بی ہے اس کو میں نکال کے الا لگا دوں, کیا تبدیلی ہوگی؟ تبدیلی کوئی نہیں ہوگی, الل کافرینہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ بھی حرف جار ہے الہ, جی تو اس لیے ٹھیک ہے. کافروں کی طرف. اچھا, تو الا جو ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ال لگانے کی کیا ضرورت ہے, ال بے شک نہ لگے. الہ کافرین الہ کافرون, ہاں جی, تو یعنی الہ کہ ہو جائے گا پھر اگر جی ال نہیں لگا ہوا تو. جی جی ٹھیک ہے. چلیں اگلا لفظ بتائیے. بی کفری کا یہ وہ ہے مضاف مضاف الیہ ہے, کفر 13, اور بی کی وجہ سے کفرن جو ہے وہ کفری ہو گیا ہے. جی, اور کا ضمیر متصل فی محل جر, جی کیونکہ ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں, تو ویسے یہ کیونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ مجرور حالت میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. اچھا جی, اگلا لفظ بی کفرہم, یہ بھی اسی طرح کفرن سے بی کفری ہو گیا, اور ہم اس کے ساتھ ضمیر منفصل, اور فی محل جر اسی طرح, کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ پہ آ رہی ہے. ہاں نہیں, وہ کلاس کے لیے کہ زیادہ سکیل ہے نا, ان کے لیے ہو جائے. آپ نا یہ بتائیے کہ کس علامت سے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے, جو آخری ضمائر متصلہ ہیں ان کے بارے میں. ہم جو ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کیا ہوگا بھی کفری ہم؟ ہم, سو ہم سے ہم وہ سکل کی وجہ سے ہم ہو جاتا ہے, اور ترجمہ ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. اچھا, اگر با کو نکال دیں پھر کیا بن جائے گا؟ تو کفر ہم ان کا کفر. نہیں, با تو نکال دی, پھر ری کیوں بن گیا؟ پھر بی میں نے نکال دیا. اچھا, پھر کفر ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, کیونکہ با سے اس نے کسرہ لے لیا, اس نے ہم کا ہم ہو گیا, اور اگر با نکل گیا تو پھر کفرہم. ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح بھی کفری کا بھی سیم ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے, کا جو ہے مبنی. ہاں جی, اگلا بتائیے. تکفر, تا جو ہے وہ ضمیر ہے متصل, شروع میں آئی ہے انتا کے لیے. تیرا کفر, تکفر تو نے کفر کیا, نہیں I'm sorry, یہ ہے تو انکار کر, فعل امر ہے. سو اس کے ساتھ لا آنا چاہیے, لا تکفر, نہ کفر کرو. یہ چیز مسنگ تھی نا, لا تکفر, کیونکہ را کے جو ہے اس کے اوپر سکون بھی ہے, اور تا اگر ویسے ہوتا نا تو یہ آنا تھا اکفر. جی,
ٹھیک ہے نا. ورنہ تو کفر ہونا تکفر تھا. سے مراد ہے کہ یہ خطاب ہے نا, تو جی فلا تکفر کا لفظ آتا ہے, تو لا تکفر, ڈو لا نوٹ. آخری تو لفظ بتائیے. انکار نہ کرو. اور جی تکفرو اسی کا جو ہے وہ پلورل ہے, جمع ہے, کیونکہ واو الف جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ جمع مذکر جمع ہے. کا ہے. ٹھیک ہے. جی جمع والواو الجماعت فاعل ہے. کیا آئے گا کہ نہ تم انکار کرو, نہ کفر کرو, کیا آئے گا؟ انکار کرو. لا تکفر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اب تو کافی اچھا آپ نے بیان کر دیا, زبردست. چلیں اب لائن نمبر 4 کے لیے تشریف لائیں, اور ایک ہی بس کر سکتے ہیں, 4 منٹ رہ گئے ہیں. یہ میرا خیال ایک کلاس اور چلے گی, کیونکہ کافی یہ اب انٹرسٹنگ ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ باقی جو کلاس ہے ان کو بھی انٹرسٹ ہوگا کہ ہم اس کو حل کریں. خود کوشش کر کے کریں تو زیادہ آپ کو اچھا لگے گا. چلیں ایک اور G8355. G8355. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چلیں لائن نمبر 4 آپ کے پاس. تکفرون تم انکار کرتے ہو. ایک آدمی یا زیادہ؟ زیادہ ہے. جمع میل فیمیل؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا اگر صیغہ آپ ہے. اس کو گزاریں عطینہ سے گزاریں جمع کے لیے جو آتے ہیں, تو اس میں اگر تا کی جگہ یا آ جائے پھر غائب کا صیغہ ہوگا یکفرون. وہ انکار کرتے ہیں یا کریں گے, کیونکہ مضارع ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تکفرون یکفرون. ٹھیک. اور اگر جی. میں کہوں کہ ہم انکار کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ یکفر بالطاغوت, اگر ہم کہیں نکفر بالطاغوت, ہم نون لگے گا. نکفرو, اور پھر کیا آ جائے گا؟ نہیں, واو نون نکل جائے گا نا. جی واو نون نہیں رہے گا, وہ اکفرو اور نکفرو. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہی عطینہ والا جو تھا. چلیں اگلا لفظ بتائیے. تکفرونی یہ بھی وہی صیغہ ہے, لیکن یہاں پہ نون پہ کسرہ جو آئی ہے وہ یہاں پہ یا چھپی ہوئی ہے, یا متکلم. یا مستتر چھپی ہوئی ہے, اور وہ ایک نسبت کو زائد کر رہی ہے کہ میرا انکار نہ کرو. جی, ٹھیک ہے نا. میرا انکار نہ کرو. ہاں. تو یا یہ ہے کہ تم انکار کرتے ہو میرا. جی, یہی ہے نا. تم انکار کرتے ہو میرا. جی, تم انکار کرتے ہو میرا. تکفرونی, اور یہ فرمایا گیا کہ میرا انکار نہ کرو. یہ جو 5واں رکوع ہے نا, اس کے اندر یہ چیز بیان ہے. بہرحال اسی طریقے سے چلیں اگلا بتائیے. یہ سیکفرو سا جو ہے یہ مستقبل میں لے جاتا ہے ترجمہ کو. جی. اور تم میرا انکار نہ کرو, تم میرا انکار نہیں. نہیں, یہ نہیں ہے. یا کو پہچانے پہلے سین جو وہ ہے نا, انکار جو نہیں کریں گے, وہ انکار نہیں کریں گے. وہ انکار نہیں کریں گے. گے جو ہے کس نے فکس کیا اس کو؟ یہ سین کی وجہ سے. یہ سین سا کے جو حرف ہے استقبال ہے نا, حرف استقبال, اس نے اس کو حرف فکس کیا. یکفرونا کا مطلب دونوں آ سکتے تھے کہ وہ انکار کریں گے, وہ انکار کرتے ہیں, لیکن سین نے, حرف استقبال نے اس کو فکس کر دیا کہ وہ جیسے آتا ہے کہ یقولو, وہ کہتا ہے, وہ کہے گا سیقول السفہاء. ٹھیک. اچھا, اگلا لفظ بتائیے. فتکفرون فا پس تم انکار کرتے ہو یا کرو گے. جمع. ٹھیک ہے, دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, that's good. اگلا لفظ بیان کیجیے. فکفرتا یہ ماضی ہے. پس فکفرت, سوری فکفرت یہ ماضی مونس واحد مونس غائب کا صیغہ کہ اس نے انکار کیا, اس عورت نے. پس اس نے انکار کیا. بس اس نے انکار کیا. کون؟ میل فیمیل؟ ہاں, وہ مونس, ایک مونس. ایک مونس. اگلا بتائیے. فکفرو یہ بھی ماضی ہے. پس انہوں نے انکار کیا. جمع مذکر غائب. مذکر غائب. بس فائنل آخری لفظ بیان کریں.
कफ़ारतु ये मुझे नहीं पता। कफारा का मतलब है जुर्माना, पेनल्टी, किसी चीज का जो अगर कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको पता है कि यूरोप वगैरह में तो अक्सर ये टिकट्स अगर लग जाती हैं हर वक्त वो निशाने पे बैठे होते हैं, तो वो जो पेनल्टी लगती है ना, वो भी एक किस्म का उसको आप समझें। लेकिन जो इबादत के अंदर जो कोताहियाँ होती हैं ना, वो उसके लिए फिदिया का लफ्ज़ आता है, जैसे उसके लिए आता है रोज़ों के लिए जो है ना वो आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुनाह हो जाए और गुनाह को ढांपना हो और ऐसी नेकी की जाए जो गुनाह पर गालिब आ जाए, उसको पर छा जाए हैं, या चीज़ जो है उसको उस गुनाह को दूर कर दे, तो उसको कफ़ारा कहते हैं। जैसे कस्में खाने के लिए बाज खा बैठते हैं, फिर वादा पूरा नहीं हुआ, तो वो एक किस्म का जो पेंट करना ना, जैसे एक कोई ब्लेमिश होता है दीवार के ऊपर, तो ऊपर एक पेंट कर दिया जाता है, उसको साफ करके पेंट किया जाए, तो कफ़ारा का मतलब होता है कफ़ारतुन, छुपाने वाली चीज। और वो यानी कि उसके बारे में कहा गया ना कुरान करीम ने कि सूरत मुजादला के अंदर भी आप पढ़ें कि ऐसे हो जाए तो फिर ये आपने ये करना है, और 2 महीने के रोजे रखो, नहीं तो इतने लोगों को 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, और फ़कफ़ारत हो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, तो वो आता है। तो बस आपको पता है कफ़ारतुन मैंने बता दिया, उसका यानी उस नेकी या उस बंदे का जिसने ये काम किया, उसने अपनी गलती को छुपाना है, अपने गुनाह को दूर करने के लिए उसका कफ़ारा, उसका अल्लाह की हुजूर उसकी पेनल्टी अपनी पेश करनी है, तो उसका फिर ये। अब आप तर्जुमा करें जी। ये फा तो बस उसका कफारा तो ऐसे भी शायद बोलते हैं ना, फिदिया। फिदिया जो है ना वो इबादत में अगर कोताही हो ना, जैसे इबादत में अगर कोई हो तो फिदिया, और अगर गुनाह दूसरे हों, रूहानी गुनाह या इस किस्म की चीज़ें जो मैं अभी मिसालें दी हैं, जिसमें 7वें पारे की सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 90 को अगर आप देखें ना, तो वहाँ पे फरमाया कि ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये तुम्हारी कस्में जो तुमने खाई हुई थी, अयमानिकुम, ये उसका कफ़ारा है, ये उसका जुर्माना है, ये उसका तुम्हें ये इस तरीके से तुम्हारे वो गुनाह माफ होंगे। उसका बद नतीजा जो है, अगर तुम नहीं उससे बचना चाहते हो तो फिर इस तरह करो, तो ये कफ़ारा है। फ़कफ़ारतुहु उसका जुर्माना, ये हाँ, कफारा तो हाँ, गुनाह मुजाफ को और दूर करने वाला है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें फिर, हमारी क्लास का आज वक्त ख़त्म होता है। अब आगे हम मज़ीद इंशाल्लाह जो अगली जो लाइंस हैं 5 से लेकर 12, वो जब अगली क्लास होगी तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे ताकि इन सब की बारी आ जाए, फिर हम आगे जो है अगला जो है वो लफ्ज़ बढ़ेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।